نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، نہ دنیاوی مال و دولت سے اطمینان ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کسی بیان میں عرض کیا کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، آپ کا ہر ایک جو ہے جسم کی ایک رگ جو ہے آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے، آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ کتنا مزے کر رہے ہیں جب اللہ کو یاد کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں۔ تب ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فرشتوں کو ذکر کرنے والوں کے گرد گھیرا ڈالنا، رحمت الہیہ کا انہیں ڈھانپ لینا، کہ جب کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو بیٹھ کے تو فرشتے جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں جو بندہ ذکر کر رہا ہو، اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر جو برس رہی ہوتی ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کوئی قوم ذکر الہی کے لیے نہیں بیٹھتی مگر فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود فرشتوں کے روبرو ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ ذکر الہی کے لیے بیٹھا ہو تو فرشتے جو ہے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس کو یعنی دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو بندہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے روبرو ان کا تذکرہ فرماتے ہیں اس بندے کا۔ امام بخاری نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی کہ جو اپنے رب کو بندہ یاد کرتا ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو نہیں یاد کرتا وہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہو، مردے نہ بولتے ہیں۔ تو سب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کا فلاح یافتہ ہونا۔ ارشاد باری ہے
ارشاد ربانی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یاد کرنے کا یہی مطلب ہے محترم ناظرین کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کہ اللہ کا ذکر کرنا، جیسے کہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار ہیں۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ، بہت سارے اذکار ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہاری نجات ہو، فلاح پا جاؤ۔ مغفرت اور اجر عظیم پانے والوں کا ذکر الہی سے کثرت کرنا۔ ارشاد ربانی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم وحافظات والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جس کا ترجمہ ہے بے شک مسلمان مرد اور اسلام لانے والی عورتیں اور مومن مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر اذکار کی کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، ایک بھی لمحہ جو ہے اللہ کو نہ بھولیں۔ ہمارا رب بہت کریم ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان سب کے لیے میں نے اجر عظیم تیار کر رکھا، چھوٹا موٹا اجر نہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ان سب کے لیے۔ کثرت سے ذکر کرنے والوں کا سبقت لے جانا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مکہ کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون سبقت لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں مرد اور عورتیں۔ تو مرد ہو یا عورت، سب کو اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے ذکر الہی سے، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ غفلت میں نہ گزارے۔ محترم ناظرین، بہت قیمتی سانسیں ہیں یہ جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، ان کو ضائع نہ کریں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں۔ آپ اپنے کام کرتے رہیں، کوئی چیز روکتی نہیں ہے، کام کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تعلق، زبان کو اللہ کے ذکر سے پہ لگائے رکھیں
اور اپنے کام کرتے رہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ذکر کرنے سے نہیں روکتی۔ کوئی دکانداری کر رہے ہیں تو آپ کو ذکر کرنے سے دکانداری نہیں روکتی۔ اپنے ہاتھوں کو کام پہ لگائیں اور زبان کو ذکر پہ لگائیں، ہر وقت اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف پڑھتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔